الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام بآواز بلند بارگاہ خیر الانام میں پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کونی آواز آئی؟ اونچی آواز نہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے ہے، جو ذات زمین و آسماں، کل جہاں، کل انسان، کل جنات، کل ملائکہ، کل جن و انس، کل طیور و وحوش، جمیع مخلوقات عالم کی خالق اور مالک ہے. دنیا کائنات کے اندر موجود اور متصرف ہے، جس کے امر سے، جس کے حکم سے بزم ہستی تبش آمادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسارے زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، رحمت للعالمین کہ حضور ناز میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد رونق محفل مشائخ اعظام و طلباء و علماء ثنا خانان مصطفیٰ، میزبان مکرم محترم رانا محمد یامین صاحب، مہمانان گرامی و عالی مرتبت، آج اس مقام پر ہر سال کی طرح محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہو رہا ہے، اور میں اور آپ یہاں پر اس لیے جمع ہیں کہ ہم اپنے آقا و مولا حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش کریں اور سنیں. نبی کونین، رحمت عالم، جان عالم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، آپ کی ستائش، آپ کی مدحت، آپ کی ثنا کرنا اور سننا، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اور اس کائنات عالم میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کے مدح خانوں میں، حضور کے ثنا خانوں میں اپنا نام لکھوا لوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسر مارا زما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جس وقت سے گزر رہے ہیں، اس وقت کے اندر کچھ لوگوں نے خرابیاں پیدا کی ہیں کہ ہمارے وقت نے
اور ہمارے اس دور نے ہمیں حضور کی چوکھٹ سے دور کر دیا ہے۔ علامہ اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کہ امت حضور کی چوکھٹ پہ جھک جائے، حضور اسلام کے در والا پہ آ جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پا سے لپٹ جائے، تو اس کو وہ عروج، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ کائنات رنگ و بو میں اتنی عظمت اور اتنا شرف کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ کھن پابندی کوئی نہیں، ہاں کنجوسی بھی نہیں کرنی، انشاءاللہ کوشش کر سو اپنا حصہ اس محفل پاک دے اندر پائی آسو تسی میں۔ علامہ اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ کیا ہے؟ کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ عالم بالا سے بھی یہی آواز آ رہی ہے، عالم اسفل سے بھی یہی آواز آ رہی ہے۔ اس کائنات رنگ و بو کی ہر مخلوق، خواہ وہ آبی مخلوق ہے، خواہ خشکی پہ رہنے والی ہے، خواہ عالم بالا میں بسنے والے ہیں، ہر ایک کی زبان حال یا زبان کال سے یہی آواز ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی خداداد، طاقت اور عظمت یہ ہے، چاہے تو عرش اعظم، چاہے تو آسمان کو اتار کر زمین پر رکھ دے، اور چاہے تو زمین کو اٹھا کر آسمان پہ رکھ دے، کہ محمد سے وفا تو نے۔ تو یہ شرف ولایت یہ حضور کی غلامی سے ملتا ہے نا۔ تو ولی کی خدا طاقت یہ ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی زمین اور کائنات، اس کو اٹھا کر آسمان پہ رکھ دیا جائے یا آسمان کو اتار کر زمین پر رکھ دیا جائے، تو رب کائنات نے یہ مسئلہ ہمیں سمجھا دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آصف بن برقیہ جنہوں نے چشم زدن سے پہلے تخت بلقیس کو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آپ نے جب وہ تخت دیکھا تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اب یہ ٹائم کتنا ہے، وقت کتنا ہے جو اس نے مانگا ہے؟ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کر کے کھولیں۔ ابھی وہ میں نے تو آج آپ کا یہ انداز دیکھا ہے، ہمارے معصوم بھائی چھپے ہوئے رستم ہیں، اور نقیب تو ایسا ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو بتا رہے تھے نا کہ اپنی آستینوں میں ید بیضا لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے، اور جب نکالتے تھے تو سورج کو شرمندہ کرتا تھا، اتنا روشن۔ ہم بھی گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالیں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پسینے کی بدبو آئے، لیکن اللہ کا پیغمبر جب اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتا ہے تو سورج کو شرمندہ کرتا ہے۔ تو حضرت آصف نے ٹائم کتنا مانگا ہے؟ عرض کیا قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ بند کر کے کھولو۔ اس سے پہلے یہ کتنا ٹائم ہے؟ کوئی ہے اس کا کوئی ایسا کیلکولیٹر یا کوئی ایسی مشین یا ایجاد کہ ہم یہ ٹائم نکال لیں کتنا ہے؟ یہ سیکنڈ کا کون سا حصہ بنتا ہے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اور پھر بالفعل جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں تخت بلقیس حاضر کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ صرف بزرگوں نے ذمہ لا دیتی تسی ہیں، اچھی آواز نظر، اچھی آواز۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی عطا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، جو رب کے نبی ہوتے ہیں، پھر وہ عطا و بخشش جو ہوتی ہے، رب تعالیٰ جو نوازتا ہے، پھر اس کی نسبت کدھر کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ کی طرف۔
اللہ کی طرف کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں, ہم بڑے جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں, ہماری بڑی قدرت ہے, ہمارا بڑا تصرف ہے. حالانکہ یہ ساری شانیں رب کائنات نے ان کو عطا کر رکھی ہیں, اور ان کی بارگاہ فیض و عطا سے ان کے غلاموں کو یہ فیضان ملتا ہے. لیکن چونکہ انبیاء اور رسول وہ اپنی اپنی امت کو رب کائنات کی قدرت, رب تعالیٰ کی جو طاقت ہے, اختیار ہے, جو قدرتیں ہیں, وہ امت کے ذہن اور دل و دماغ کے اندر راسخ کرنے کے لیے آتے ہیں, اس لیے پھر وہ نسبت ادھر کر دیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان کیا ہے؟ فرماتے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر, میں مٹی کی مورتیں بناتا ہوں, فانفخ فیہ, پھر میں ان میں پھونک مارتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ, وہ اللہ کے امر سے اڑتا ہوا سچ مجھ کا پرندہ بن جاتا ہے. کیا خیال ہے, اسی کر سکتے ہیں کم؟ مٹی دا داند بنا لویے بھائی, سارے پھونک مار دے جائیے. حضور قبلہ پیر صاحب نو آکھیے بھی آپ ہی 2-4 پھوکے مار دے ہو. اس طرح ہر دربار عالیہ تے لے کے چلے جائیے, لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ کا پیغمبر ہے, رب کا رسول ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مٹی کی مورت بناتا ہوں, میں اس میں پھونک مارتا ہوں, فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے سچ مجھ کا اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے. اور کیا فرمایا؟ وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, میں مادر ذات اندھوں کو روشن آنکھیں دیتا ہوں, مادر ذات اندھوں کو روشن آنکھیں دیتا ہوں. اکما کا مفہوم اور معنی کیا ہے سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جس کی آنکھ کا ڈھیلا نہ ہو, آنکھ کا ڈھیلا نہ ہو, ایک جیسی جگہ ہو. تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ڈھیلا بھی پیدا کروں گا اور ڈھیلے کے اندر نور بھی آئے گا. وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ, میں مادر ذات اندھوں کو روشن آنکھیں دیتا ہوں. وَالْأَبْرَصَ, اور جو برس کے مریض ہیں ان کو روشن اور ان کو میں شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور میں اللہ کے امر سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک طرف تو یہ ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے, اور رب تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان بطور حکایت ارشاد فرما رہا ہے. یعنی فرمان عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا, اے میری قوم, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اذن دیا ہے, یہ اختیار دیا ہے, میرے اندر یہ قدرت ہے, میرے اندر یہ اختیار ہے, میرے اندر یہ تصرف ہے کہ میں مادر ذات اندھوں کو روشن آنکھیں دیتا ہوں, برس کے مریضوں کو شفا عطا کرتا ہوں, اور مردے زندہ کرانے ہیں تو مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں. تو رب تعالیٰ نے بطور حکایت نقل کیا ہے نا. اب یہاں پر ظاہر ہر چیز کو سمجھ تب آتی ہے جب اس کی ہم دوسری جہت دیکھیں گے, اپوزٹ سائڈ دیکھیں گے, تو پھر پتہ چلے گا. ایک عبارت یہ ہے جس کا نام محمد یا علی ہے, وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں. دوسری عبارت یہ ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تیسرا جو ہمارے وہ تبلیغی بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین. تو کیا مطلب کہ رب تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ وہ متصرف حقیقی ہے, ساری قدرتیں, سارا تصرف, سارا اختیار ذاتی طور پر بھی ذات اسی کا ہے. لیکن رب کائنات پھر اپنے انبیاء کو اور پھر ان کے غلاموں اولیاء کرام کو عطا کر کے دنیا کے سامنے یہ رکھ دیتا ہے کہ جو میرے بن جاتے ہیں, میری بارگاہ کا قرب اختیار کرتے ہیں, پھر ان کے پاس خداداد طاقت اور قدرت ہی ہوتی ہے. سامعین محترم, یہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو جی, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, بِإِذْنِ اللَّهِ ہے نا. وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, بِإِذْنِ اللَّهِ آ گیا ہے. اس میں نبی کا کیا اختیار ہے, اس میں پیغمبر کا کیا اختیار ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کہا, اے بھائی جان, آپ تو مصر کی بادشاہی کے مزے لوٹ رہے ہو, اور آپ کے والد گرامی وہ آپ کی جدائی اور فراق میں رو رو کر اپنی آنکھوں کا نور گوا چکے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, حالانکہ شہنشاہ مصر ہیں, شاہی طبیب بھی ہیں,
اور بڑے بڑے نسخے بھی ہیں، بڑی بڑی دوائیں بھی ہیں. کیا فرمایا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے کر جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے باپ کے چہرے پہ رکھنا، یات بصیرہ ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی. میرا کرتا لے جاؤ، قمیص لے جاؤ. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کرتے جو ہے وہ اندھی آنکھوں کو روشن کر دیتے ہیں، بیمار آنکھوں کو صحت یاب کر دیتے ہیں؟ لیکن جو کرتا، جو سوتی لباس پیغمبر کے نوری بدن کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ صرف خود نور علی نور نہیں بنتا بلکہ آگے اندھی آنکھوں کو بھی روشن کر دیتا ہے. جو سوتی کپڑا پیغمبر کے بدن کے ساتھ لگ جاتا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا سورہ یوسف ہے اور یہ ہے قرآن. تو رب تعالیٰ بطور حکایت یوسف علیہ السلام کا فرمان نقل کر رہا ہے. پھر جب یہ کرتا یہاں سے چلتا ہے، مصر سے چل رہا ہے، اور کنعان کی طرف جو آپ کا بڑا بیٹا ہے یہودا غالباً ہے، وہ کہتا ہے باپ کو رلانے والا بھی میں ہوں، اب ہنساؤں گا بھی میں. تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے غیب سے پردہ اٹھا دیا. کیا کہا؟ انی لآجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، تم میری بات پہ یقین نہیں کرو گے، تم کہو گے یوسف یوسف کرتا رہتا ہے، تم میری بات نہیں مانو گے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے پیغمبر کی قوت شامہ، سونگنے کی قوت، اور ان کی طاقت ہے خدا داد کہ مصر سے کرتا چل رہا ہے. یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں. یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وہ چاہے کنعان کے اندر پڑے ہیں، بھائیوں نے وہاں پر آپ کو ڈال دیا ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں آئی. اب اتنی دور، سینکڑوں میل دور سے، مصر سے جو ہے وہ کرتے کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف کی خوشبو کیوں نہیں آئی؟ کرتے کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ سوال تو ہے نا. یوسف دی خوشبو دی آئی کوئی نہیں، ان کرتے دی خوشبو آ رہی. کنعان دے 2-4 کلومیٹر ہی ہے، 10 کلومیٹر ہو جائے گا تو 5-7 کلومیٹر سے یا 10 کلومیٹر سے جو ہے یوسف کی خوشبو نہ آئی، اب کرتے کی خوشبو آ رہی ہے. پھر اس کا جواب کیا ہے؟ ذہن دوڑائیں ذرا، اس کا کیا جواب ہے؟ حکمت یہ ہے، اللہ اور اس کے نبی کے سامنے حکمتیں ہوتی ہیں. ہماری عقل نارسا وہاں پر پہنچے یا نہ پہنچے. گل سمجھ آ رہی نا؟ حکمت ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یعقوب، میں نے آپ کے بیٹے کو تخت مصر عطا کرنا ہے، تخت مصر عطا کرنا ہے. اور آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، جب یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. ابا جی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ خواب بھائیوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا وگرنہ کام خراب ہو جائے گا. اور پھر تعبیر بھی بتا دی. پھر کیا ہوا؟ جب بیٹوں نے اجازت مانگی کہ ابا جان ہمارے بھائی یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، سیر کے لیے جا رہے ہیں، شکار کے لیے جا رہے ہیں، تو بھائی کو بھیج دیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے یہ خطرہ ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، بھیڑیا کھا جائے گا، مجھے بڑا خطرہ ہے. تو باقی جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں بھیڑیے کا خطرہ نہیں، یوسف کے بارے میں ہے. پھر شام کو جب وہ واپس آئے تو کیا ہوا؟ یہی بات کی اپنے ابا جی کی بارگاہ میں آ کر کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. خون آلود قمیص پیش کر دی. دیکھو یہ ان کی خون آلود قمیص ہے، اور ایک تار بھی بھیڑیے نے اس کپڑے کا خراب نہیں کیا، بالکل قمیص سلامت ہے، صحیح ہے، صرف خون لگا ہوا ہے. تو کتنا رحم دل بھیڑیا تھا کہ کرتے کو اس نے نقصان نہیں پہنچایا، پورا یوسف اس نے کھا لیا. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ یہ تمہارا جو ہے نا وہ یہ بہانہ ہے، تم نے یہ تدبیر بنا لی ہے، تم نے بہانہ بنا لیا ہے. تو پھر دل کے اندر تو غم تھا، پتہ تھا پہلے، اور اللہ رب العزت کا حکم بھی تھا، اس لیے پھر آپ انتظار کرتے رہے. بالآخر وہ وقت آیا کہ آپ نے کہا کہ اب جو ہے 1 سالی ہے، جاؤ یوسف علیہ السلام سے جا کر غلہ لے آؤ.
ایک دفعہ گئے بادشاہ مصر کے پاس، جاؤ غلہ لے آؤ، وہ غلہ لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارا اور بھی کوئی بھائی ہے؟ کہا ہاں بنیامین میرا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے۔ کہا اگلی دفعہ اس کو بھی لے کر آنا ہے، اس کے حصے کا غلہ بھی دوں گا۔ اور پھر اور کیا کیا، جو پیسے تھے ان کے پاس وہ لے کر ان کی کھرجیوں میں ڈال دیے، واپس ان کی بوریوں میں ڈال دیے۔ جب آ کر گندم نکالی تو پیسے بھی واپس مل گئے۔ تو ابا جی کو عرض کیا کہ آپ ہمارے بھائی کو اب ہمارے ساتھ بھیج دیں، بادشاہ وقت نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے بھائی ساتھ آئے گا، اس کے حصے کا غلہ بھی تمہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں ہوں یوسف، تو ہے بنیامین، ہم دونوں بھائی ہیں، اب کیا خیال ہے، واپس جانا ہے کہ ادھر رہنا ہے؟ کہا میں تو آپ کی بارگاہ میں رہوں گا۔ کہا پھر میں تو تمہیں رکھ نہیں سکتا، جو میرے ملک کا قانون و آئین ہے اور جو تیرے ملک کا قانون ہے اس کے مطابق پھر تجھے چوری کا الزام اپنے سر لینا پڑے گا۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے۔ چنانچہ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ترکیب سکھا دی، شاہی پیمانہ بوریوں میں ڈال دیا۔ رب تعالیٰ ترکیب سکھا رہا ہے، شاہی پیمانہ بوریوں میں ہے۔ جب قافلہ نکلا شہر سے باہر، اعلان ہو گیا اے قافلے والو تم میں کوئی چور ہے، تلاشی دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ کہا نہیں، ہم تلاشی تو لیں گے۔ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کی بوری سے شاہی پیمانہ نکلا ہے۔ تو پہلے پوچھ لیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ قانون ہے، جو چور ہوتا ہے اس کو پھر غلام بنا لیا جاتا ہے، اس کو روک لیا جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا۔ اب بھائی جب پہنچے اپنے ابا جی کے پاس تو کہا کہ اس نے چوری کی تھی تمہارے بیٹے نے، تو بادشاہ وقت نے اس کو روک لیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، یا آسفا علی یوسف، یوسف پر بڑا افسوس ہے، یوسف پر بڑا افسوس ہے۔ اب بھائیوں کا نہیں پتہ چل رہا کہ ابا جی کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں غم کے اندر ہیں، اسی پرانی محبت کے اندر ہیں، خود جو ہے فریفتہ ہیں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ یا آسف علی یوسف، یوسف پہ بڑا افسوس ہے، خود بھی نہیں آتا اور دوسرے بھائی کو وہاں ٹھہرا لیا۔ تیسری بار جب بھیجا تو کہا جاؤ یار یوسف کی تلاش کرو، شاید کہ وہیں کہیں تمہیں یوسف بھی مل جائے اور کہیں بھائی کو بھی واپس لے کر آؤ۔ چنانچہ اب کی بار گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ تو بتاؤ ما فعلتم بیوسفا، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حیران بادشاہ مصر ہم سے پوچھتا ہے، وہ تو جنگل کا معاملہ تھا۔ پھر جب غور کیا، یہ ہونٹ، یہ دانت، یہ رخ زیبا، یہ پیکر، تو پھر کہا انتا لیوسف، کیا آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، رب تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا اور احسان فرمایا، مجھے بادشاہ مصر بنا دیا اور تم بحیثیت منگتے اور سائل کے میری بارگاہ میں تمہیں کھڑا کر دیا۔ پھر اپنے ابا جی کو وہاں پر، تو بھائیوں نے اب عرض کیا کہ آپ تو یہاں بادشاہی کے مزے لوٹ رہے ہو اور آپ کے ابا جی آپ کی جدائی کی وجہ سے فراق میں، فراق کے غم میں رو رو کر اپنی آنکھوں کا نور ہی گوا بیٹھے۔ ہون کے خیال ہے سورہ یوسف نے ایک باری پڑھ لو ہے نا بمائے ترجمہ، پھر ایمان دوبالا ہو جائے گا۔ تو سامن محترم، تو یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیج دیا۔ پھر کرتا جب آ گیا یعقوب علیہ السلام کے پاس، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، کرتا جب آیا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر نور پہ رکھ دیا گیا، تو کیا ہوا، بینائی واپس لوٹ آئی۔ جاگتے پہ ہو؟ اچھا میرا یہاں پر سوال یہ ہے قرآن، کرتا بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ کرتا جس کے چہرے پہ رکھا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ تو بھیجنے والا نبی سمجھتا ہے کہ میرا کرتا حاجت روا بھی ہے، میرا کرتا مشکل کشا بھی ہے۔ جو پرانے نبی ہیں، جو بزرگ نبی ہیں، جو بوڑھے نبی ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کرتا جب میرے چہرے پہ رکھا جائے گا تو یہ میری حاجت روائی بھی ہو جائے گی، مشکل کشائی بھی ہو جائے گی۔
یعقوب علیہ السلام نے انکار نہیں کیا میں تو یوسف کی مدد بھی نہیں لوں گا. کیوں؟ یوسف من دون اللہ ہے, یوسف غیر اللہ ہے, میں تو یوسف کی مدد نہیں لیتا, اور تم کرتے اٹھا کے آ گئے. بھیجنے والا بھی اللہ کا پیغمبر, جن کے چہرے پہ رکھا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر. وہ سمجھتے ہیں میرا کرتا جب آپ ابا جی کے چہرے پہ رکھا جائے گا بینائی واپس لوٹ آئے گی, اور پھر بالفعل اسی طرح ہوا. جب آپ کے چہرے انور پر یوسف علیہ السلام کی قمیص رکھ دی گئی, آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی. آپ نے کیا فرمایا؟ الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں رب کی طرف سے جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے دعویٰ تو نہیں کیا کہ میرا کرتا باذن اللہ شفا یاب کرے گا, اندھی آنکھوں کو روشن کرے گا, ابا جی کی نگاہوں کا نور واپس آ جائے گا. باذن اللہ کا لفظ استعمال نہیں نہ کیا. تو اس لیے جو انبیاء رسول ہوتے ہیں نا اور اولیاء کرام ہوتے ہیں, ان کی سنت کریمہ یہ ہوتی ہے وہ ہر فعل کی نسبت رب کی طرف کرتے ہیں. اسی اگر آکھیے نا جناب یہ تو ساڑی محنت ہے کہ اسی جناب اتنا وڈا کارخانہ بنا لیا ہے, ساڑا اتنا وڈا کاروبار ہے, ساڑی وڈی اتنی بلڈنگ ہے, یہ بڑی محنت ہے میری, یہ تو میری عقل مندی اور دانائی دا راز ہے سارا, اور میری محنت اور تگ و تاز کا ثمرہ ہے نا. ایسے کہو کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, رب تعالیٰ کی عطا ہے, اس کی نوازشات ہیں کہ اس نے ہمیں نواز دیا ہے, اس نے ہمارے حال پہ کرم فرمایا. سامعین محتشم, سورہ ابراہیم کی پہلی آیت تلاوت کی. رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف لام را. اس کا کیا مطلب ہے؟ الف لام میم, الف لام میم صاد حامیم, کیا مطلب ہے؟ یہ ہیں حروف مقطعات, حروف مقطعات, اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں, کوئی نہیں جان سکتا. یہ رب جانتا ہے یا رب کے نبی جانتے ہیں, امام الانبیاء جانتے ہیں. اور یہاں پر بعض علماء نے یہ بات کی ہے کہ اللہ رسول کے راز ہیں. رب تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دنیا کی عمر کتنی ہے, کم مدتی بقائے دنیا, دنیا کی مدت کتنی ہے. اس طرح جو جملہ معاملات غیب کے ہیں اور عالم اسرار کے ہیں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا دیے. گال سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی توجہ فرماسو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, اعلان فرمایا کہ اگر میری کتاب جیسی کتاب بنا سکتے ہو تو آؤ. لوگوں کو دعویٰ ہے, تمام اہل عرب کو دعویٰ ہے جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا, فرمایا میری کتاب جیسی کتاب لے آؤ. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا, کسی نے نہیں کہا کہ ایک کتاب ہے, الف لام را دا کے معنی ہے جی, الف لام میم دا کے معنی ہے, الف لام میم صاد دا کے معنی ہے. اس طرح یہ کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان حروف کے اندر بہت سارے جو ہے مخفی اسرار موجود ہیں. اور پھر اس اعلان کو اور نرم کر دیا گیا. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب نرمی کر دو, فاتو بعشر سور مثلہا, اس جیسی 10 صورتیں بنا لو. اور کہا کہ 10 نہیں بنا سکتے, اس کی چھوٹی صورت جیسی صورت بنا کر لیا. فاتو بصورت من مثلہ, اس قرآن پاک کی ایک صورت جیسی صورت بنا کر لے آؤ. فرمایا کہ خود بھی آ جاؤ, اپنے خداؤں کو بھی لے آؤ, اور جتنے معاون مددگار ملتے ہیں سارے لے کر آؤ. اور فرمایا کہ تم قیامت تک اس کی صورت جیسی صورت نہیں بنا سکو گے. یہ ہیں کون؟ جنہوں نے بیت اللہ شریف نال لٹکا دیتا ہے سبا معلقہ, 7 شعر لکھے ہوئے ہیں, اور ان کا چیلنج ہے اے دنیا عرب کے لوگوں آؤ ان 7 شعروں کا سبا معلقہ کا جواب دو. کسی کو جرت نہیں ہوئی. لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو پھر اس کو لکھ کر ساتھ لگا دیا گیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر, اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے, انہوں نے اپنا وہ قصیدہ اتار لیا, سبا معلقہ اتار لیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم عاجز ہیں, اس کلام کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب, یہ قرآن پاک کی آیات ہیں. یہ ہم نے کیوں اتاری ہیں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے محبوب ہم نے آپ پر کتاب کیوں اتاری ہے؟ کتاب انزلنا الیک,
ہم نے آپ کو قرآن پاک کیوں عطا کیا ہے، یہ کتاب کیوں اتاری ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف نکالیں۔ تو نبی الانبیاء کیوں آئے ہیں؟ کتاب لے کر آئے ہیں نا، قرآن لے کر آئے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ رب تعالیٰ نے جب حضور کی آمد کا اعلان کیا ہے نا تو کیا فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے۔ قبلہ پیر معصوم صاحب اگر اعلان کریں کہ ہمارے پاس فلاں عالم دین آ گئے ہیں تو آپ خبردار ہو جائیں گے، اچھا آ گئے ہیں، بیان ہونے والا ہے، کون سے ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ تو رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب جس رسول کا تمہیں انتظار تھا، جس نور کا تمہیں انتظار تھا، وہ رسول منتظر آ گئے، وہ رسول منتظر آ گئے، وہ نور منتظر آ گیا، وہ رسول منتظر۔ انہیں انتظار کس بات، کیسے انتظار تھا؟ چونکہ 1,24,000 انبیاء اور رسول اعلان کرتے رہے، اے اہل کتاب نبی آخر زمان آ رہے ہیں، نبی آخر زمان آ رہے ہیں۔ اور یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ ہم ہوں نہ ہوں تم تو ہوگے، تمہاری اولادیں ہوں گی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ جب نبی آخر زمان آئیں، محبوب دو عالم آئیں، سید المرسلین آئیں، خاتم النبیین آئیں، تمہیں ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد ابھی آ رہے ہیں اور ان کا نام اس میں گرامی احمد ہے۔ اب پہلے نبوت کے سٹیج پر اعلانات ہوتے رہے، 1,24,000 انبیاء اور رسول اعلانات کرتے رہے، لیکن اب جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب سٹیج خالی ہے۔ اب کون بتائے گا کہ امام الانبیاء تو آ گئے، اب معصوم صاحب چلے گئے، سارے نقیب چلے گئے، اب اعلان کون کرے گا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، پہلے میں نے اعلانات کروائے ہیں اپنی آمد کے، آپ کی آمد کے اپنے انبیاء اور رسول سے، اب میں خود آپ کی آمد کا اعلان کروں گا۔ اچھی بات اللہ، میں نے عرض کیا تھا نا کہ معصوم صاحب اعلان کریں تو عظمت ہے نا، شیخ نور محمد صاحب اعلان کریں تو عظمت ہے، لیکن اس سے بڑی عظمت یہ ہے کہ پیر صاحب خود دعوت دیں، اس سے بڑی بات ہے۔ اور ان سے کوئی بڑا عالم دین آ جائے تو اس سے بڑی بات ہے۔ اب یہاں پر اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اے اہل کتاب وہ رسول منتظر آ گئے۔ اب حضور کے جو اوصاف ہیں ان کو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم جو اپنی کتاب کے بعض احکام چھپا لیتے تھے نا، اب یہ چھپانے والے نہیں ہیں، یہ سارے ظاہر کریں گے۔ طالب صاحب ہوں اے بھی مفتی صاحب کو جاؤ، مفتی صاحب ویکھن بھی یہ تو بڑا امیر بندہ ہے، کروڑاں پتی ہے، یہ واسطے کوئی اور مسئلہ کڈیے، اور کتاباں کھولیے، یہ واسطے کوئی سوکھا کام کر دئیے، آسانی پیدا کر دے بھی ہیں۔ تو پہلے اہل کتاب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی کتاب کو بیچ دیتے تھے، دیکھ لیتے تھے کون ہے بڑا وڈا خاندان، کون صاحب ثروت ہے، کیڑا ڈنڈے سوٹے والا ہے، اس واسطے احکام تبدیل۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بھیجا تو کیا فرمایا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، تمہاری کتاب کے وہ پوشیدہ حصے جن کو تم چھپا جاتے تھے ان کو ظاہر کرنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک حضور کا وصف کمال عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کے محبوب ترین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وظیفہ مقرر کیے نا، اسامہ بن زید کا ڈبل وظیفہ ہے، اسامہ بن زید کا ڈبل وظیفہ ہے۔ تو اکابرین نے، بڑوں نے کہا کہ اے عمر یہ کیا ہے، چھوٹے بچے کا اتنا وظیفہ ڈبل، ہم تو بدری سے آبا ہیں، احد والے ہیں، خندق والے ہیں، ہم یمامہ والے ہیں، حنین والے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ تو کہا آثر تو حب رسول اللہ علی حبی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو باقی محبوبین پر میں نے فضیلت عطا کر دی۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے محبوب ہیں،
اور حضرت عبداللہ بن عمر نے جب سوال کیا، کہا کہ تو میرا محبوب ہے، تو میرا بیٹا ہے نا، تو میرا محبوب ہے اور یہ حضور کا محبوب ہے. آثر تو حب رسول اللہ علی حبی، اے عبداللہ میں نے حضور کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ کرام کی سوچ. اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا گیا. کیوں؟ ایک قریشی عورت نے چوری کر لی، پکڑی گئی. اب سفارش تلاش کی گئی تو یہ بڑا محبوب ہے سرکار کو، اس کی بات نہیں ٹلے گی، سرکار مان جائیں گے. جب حضرت اسامہ بن زید حضور کی بارگاہ میں آئے، سفارش کے لیے مدعا عرض کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا. تم سے پہلی قومیں کیوں تباہ ہوئی ہیں؟ وہ احکام بدل دیتی تھیں، بڑوں کے لیے اور حکم، غریبوں کے لیے اور حکم. تم سے پہلے لوگ تباہ و برباد ہو گئے اس وجہ سے. اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اور تمہاری بہت سی باتوں کو نبی علیہ السلام نظر انداز کر دیتے. سبحان اللہ. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. جس رسول کا انتظار تھا وہ رسول بھی آ گئے، جس نور کا انتظار تھا وہ نور بھی آ گئے. اور صرف خود نور نہیں ہے بلکہ تاریکیوں اور اندھیروں سے نکال کر نور میں لانے والے ہیں. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی ظلمت سے، شرک کی ظلمت سے، گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر تم نور اجالے کے اندر لے آؤ. سبحان اللہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ابو رافع حاضر ہوئے. فرماتے ہیں بعثنی قریش الی رسول اللہ، مجھے قریش مکہ نے حضور کے پاس بھیجا. کیوں؟ ہمارا یہ میسج لے جاؤ اور حضور کے جواب لے آؤ. کہتے ہیں میں تو ان کا غلام تھا، نوکر تھا، نوکر کی تو نخرہ کی، پھر میں جو حکم ہوتا میں نے تو وہ اس پہ پابندی کرنی تھی، اس پہ لبیک کہنا تھا. تو میں قریش مکہ کا غلام تھا، حضور کے پاس انہوں نے بھیجا، میں چلتا گیا. فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میرے قدم یہ فرش زمین سے اٹھ کر عرش بری پہ جا رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے قدم وہ نور سے اجالے کی طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں آقا نامدار کے حضور حاضر ہوا اور میں نے چہرہ والضحیٰ دیکھا، زلف واللیل دیکھی، دان علم نشرہ کا سینہ دیکھا، میں نے وہ ید اللہ والے ہاتھ دیکھے، وما ینطق عن الہوا والے ہونٹ دیکھے، تو پھر کیا ہوا؟ میرے دل کی دنیا بدل گئی. القی فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں تو بتوں سے محبت کرتا تھا، بتوں کا پجاری تھا، میرے دل میں اندھیرا تھا، اندھیر نگری تھی. لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا جا رہا تھا تو میرے دل کے اندر نور داخل ہوتا جا رہا تھا، اندھیرے نکلتے جا رہے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ میرے دل میں اسلام بھر دیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نور اجالا ہو گیا، روشنی آ گئی، انوار آ گئے. اب دل میں انوار کیسے آ سکتے ہیں؟ لوگ جو ہے وہ ای سی جی کر لیتے ہیں، یا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، یا ایکس رے ہوتا ہے، تو شعائیں تو اندر جا رہی ہیں نا. لیکن کدی کسی آکھیا جی میرے اندر بڑے کل روشنی ہو گئی ہے جناب، اندر تے نور اجالا ہو گیا جی، ہوں تے ساڈا باطن بڑا روشن ہو گیا. انج ہو ویندا؟ نہیں نہ ہوندا، بلکہ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، نقصان دینے والی. لیکن یہ دیکھیں رب تعالیٰ نے جس ہستی کو بھیجا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لائیں. سبحان اللہ. یہ حضور کا منصب ہے، ظلمت سے نور کی طرف لانے والے ہیں، اندھیروں سے اجالوں کی طرف لانے والے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ کتاب کے ذریعے سے. وہ کتاب جڑی اسی پڑھی بھی کدی نہیں، جن نال ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں. جڑے کتاب پڑھن والے ہیں ساڈا انہاں دے نال بھی کوئی تعلق نہیں، سانوں وہ بھی نہیں چنگے لگتے طالب علم. اس واسطے یہ قرآن رب تعالیٰ نے جس رات قرآن اترا کیا فرمایا؟ یہ رات شب قدر ہے. یہ رات جب وہ نزول قرآن والی رات آتی ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ چلو آج ہم صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں تاکہ وہ سارے گناہ ان کا کفارہ بن جائے. یہ نزول قرآن والی رات، نزول قرآن والی رات کی عظمت کو سلام پیش کریں گے، لیکن قرآن پاک سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے.
تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور بھی آ گیا اور روشن کتاب. تو بار بار کتاب کا ذکر آ رہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات. بس وہ روحانی لنگر لے لو نا تو جسمانی بھی نیڑے نیڑے ہوئے. سبحان توجہ اللہ. فرماؤ، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ لو اس کو. سورہ فرقان پہلی آیت، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات. کون ذات؟ یہ کہندی گل ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے گل؟ یہ کہندی گل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا نام ہی کیوں نہیں لیا؟ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات. تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے قرآن پاک اتارا ہے سبحان وہ اللہ. اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بندے محبوب پر، بندے محبوب پر. عبد، عبد کا لفظ آ گیا ہے. بعض لوگوں ذہن میں آتی ہے وہ بھی عبد، ہم بھی عبد. علامہ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر. ایڈے نہ چھلانگا مار کے اپڑ ایڈی سفر نہ کر، اتھائیں اپنی جات ٹک کھلو، اپنی جات کلے تے رہو. عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، او سراپا انتظار ما منتظر. عبد ہونا اور چیز ہے. دنیا کائنات کی ہر مخلوق، جبریل امین سے لے کر آخری فرشتے تک، اس طرح جنات، عالمی جنات اور عالم انسانیت، اس طرح جتنے بھی نباتات ہیں، جتنے بھی آبی اور پرندے، آبی ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عبد ہے. لیکن عبدہو کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ امام الانبیاء. سبحان اللہ. تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اتارا ہے. کس پر؟ بندے محبوب پر. کیوں اتارا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ سارے جہانوں کو رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہوں. اپنوں کو بشارتیں سنانے والے، اپنوں کو بشارتیں اور خوشخبریاں سنانے والے، اپنوں کو بشارتیں سنانے والے. مسواک کر کے نماز پڑھو گے 27 گنا ثواب ملے گا. دستار باندھ کر نماز پڑھو گے، یہ مقتدیاں دی گل بھی ہے نا، صرف امام نہیں، مقتدیاں دی گل بھی ہے. پگڑی باندھ کے نماز پڑھو گے 70 گنا ثواب. سبحان اللہ. جمعہ والے دن جلدی آؤ گے، اونٹ کے صدقے کا ثواب. سبحان اللہ. بشارت ہے نا. اس طرح فرمایا کہ جو بندہ نماز عشاء با جماعت پڑھ لیتا ہے، آدھی رات کے قیام کا ثواب. سبحان اللہ. جو بندہ نماز فجر با جماعت پڑھتا ہے، آدھی رات کے قیام کا ثواب. سبحان اللہ. تو عشاء اور فجر با جماعت پڑھنے والوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا رہے ہیں، اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میری غلامی پہ فخر کرنے والوں، اے میرے ساتھ عشق و محبت کمانے والوں، آؤ پھر میں بشیر بھی ہوں، میں نذیر بھی ہوں، اپنوں کو نوازنے والا ہوں، اپنوں کو بشارتیں سنانے والا ہوں. نماز عشاء اور فجر با جماعت صحیح العقیدہ اور صحیح الایمان امام کے پیچھے پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف با جماعت ہی نماز پڑھی ہے نا، ویسے ہی تو پڑھنی آئی تے با جماعت پڑھ لئیے تو ہن سارے رات آرام کیتی پے ہیں جناب، ستے پے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں، پہلو بدل رہے ہیں. لیکن رب کائنات کا انعام اور احسان، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت. تو امام الانبیاء نے کتنی بشارتیں سنائی ہیں. اپنوں کے لیے بشیر ہیں، اور جو پرائے ہیں، جو غیر ہیں، جو من دون اللہ ہیں، جو غیر اللہ ہیں، ان کے لیے آپ نذیر ہیں، رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. سبحان محترم، آخر میں ایک اور بڑی ایمان افروز روایت ہے. حضرت حرملہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں، اور میرے در دیکھنا ذرا. اب یہ مریض جو ہے نا اس طبیب کی بارگاہ میں ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الایمان ہا ہونا والنفاق ہا ہونا. یہاں ایمان ہے، یہاں نفاق ہے. یہاں سے میں مومن ہوں، یہاں سے میں بے ایمان ہوں. یہاں ایمان ہے، یہاں کفر ہے. حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا کام تے ایک کلمہ شریف پڑھا دینا، میں تے پڑھا دیتا ہے. ہن تو آپ کوشش کر تے محنت کر، اے اندر دا گند صاف کر لے. کیویں؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کر الایمان ہا ہونا والنفاق ہا ہونا. ایمان یہاں ہے اور نفاق یہاں ہے. طبرانی شریف کی حدیث سے باغ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
فآخذ بطرف لسانہ، ان کی زبان کا کنارہ پکڑ لی اور کیا عرض کیا، اے باری تعالیٰ اللہم ثبت قلبی علی الایمان، اس کے دل کے اندر ایمان داخل فرما، ورزقہ حبی وحب من یحبنی، باری تعالیٰ اس کو محبت، میری محبت بھی عطا فرما اور میرے صدیق کی محبت بھی عطا فرما، میرے فاروق کی محبت بھی عطا فرما، اور جس جس سے مجھے محبت ہے اس کی محبت بھی اس کو عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہر بھی روشن ہو گیا، باطن بھی۔ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تے ہاں سردار منافقین دا میرے ہور بھی بہت سارے بھائی ہیں، انہاں دی بھی صورتحال اے اتو کلمہ پڑھ دیں تے وچوں منافق ہیں۔ حضور نے فرمایا جب وہ بھی میری بارگاہ میں آ جائیں گے ان کا بھی علاج ہو جائے گا۔ آخر میں یہ بات بس یہ سمجھنے والی ہے تاکہ پھر کل تانوں کدائیں کوئی گل سننی یا کرنی پوے سمجھ آ ونجے۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میں نے آپ پر کتاب اتاری ہے، کتاب، تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی ظلمت سے، منافقت کی ظلمت سے نکال کر ایمان کا نور اجالا عطا کر دیں۔ یہ حضور اسلام کو رب تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نور میں لاتا ہے، اندھیرے دور کرتا ہے، نور اجالا کر دیتا ہے، کفر شرک اور منافقت کی ظلمت سے نکال کر ایمان کے نور میں لاتا ہے۔ ادھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، ادھر فرمایا یہ کام تم کرتے ہو۔ ہن ایک 83 پارا ہے تے ایک 11واں پارا ہے، ہن کیڑی آیت تے ایمان رکھیے تے کیڑی تے نہیں۔ ایک وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ ایمان میں دینا تے نور میں عطا کرنا، ظاہر بھی میں نکھارنا، باطن بھی میں نکھارنا۔ ایک سائڈ تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اسی تانوں کتاب عطا فرمائیے تاکہ تسی لوگاں نوں کفر چوں کڈ کے تے نور اجالے چ لے کے آؤ۔ گل سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور لوگ بڑی مشکل پیدا کرے ہوئے جی یہ کام تے اللہ کردا ہے جی، من دون اللہ تے نہیں کر سکدا، غیر اللہ تے نہیں کر سکدا۔ تو اب کس آیت پر ایمان لائیں گے، کس آیت کو چھوڑیں گے؟ سارا قرآن ہی برحق ہے نا۔ تو فرمایا کہ میں بھی لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہوں، تاریکیوں سے نکالتا ہوں، نور اجالا کرتا ہوں، روشنیوں میں لاتا ہوں، ان کا ظاہر بھی پاک کرتا ہوں، باطن بھی روشن کرتا ہوں۔ آپ بھی کرتے ہو، میں کرتا ہوں بذات، اور آپ کرتے ہو میری عطا سے۔ میں بذات کرتا ہوں اور آپ میری عطا سے کرتے ہو۔ حضور بھی پاک کرتے ہیں، رب بھی پاک کرتا ہے، رب پاک کرتا ہے، اس کو یہ اعزاز کسی نے عطا نہیں کیا، اور امام الانبیاء بھی پاک کرتے ہیں رب تعالیٰ کی عطا سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔